اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا سابق رکن قومی اسمبلی نثار پنور اور ان کے بیٹے محسن پنور، جنہیں گزشتہ 20 روز قبل اپنے رہائش گاہ سے آتے ہوئے شارع فیصل کے ایک مقام سے اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے، 90 کی کوارڈینیشن کمیٹی، ان کے وکلاء جو ہیں ادریس راجپوت اور جوہر مجید صاحب جو ہیں، ان کی جانب سے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور آج اس حوالے سے ڈیٹ فکس تھی کہ 14 جنوری کو جو تھی اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن جب وکلاء وہاں عدالت میں پہنچے تو اس لسٹ میں ان کا نثار پنور صاحب، ان کے صاحبزادے کا نام ہی موجود نہیں تھا۔ تو اب ان کے وکلاء نے ایک ارجنٹ پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہی کسی وقت جو ہے وہ شام تک ارجنٹ جو پٹیشن ہے وہ دائر کر دی جائے گی نثار پنور صاحب اور ان کے بیٹے محسن پنور کی رہائی کے حوالے سے۔ تو آج اس کورٹ کی تو یہ ڈیولپمنٹ تھی، اگرچہ لسٹ میں نام ہونا چاہیے تھا، اور چونکہ بتایا گیا تھا کہ 14 تاریخ کو ان کی سماعت رکھی گئی ہے، جس دن وہ ان کے لیے پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ پھر آج کے ولاگ میں ذکر کروں گا پروفیسر حسن ظفر عارف شہید صاحب، جنہیں 13 جنوری 2018 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ پروفیسر حسن ظفر صاحب جو ہیں وہ جامعہ کراچی کے استاد تھے، پروفیسر تھے، اور جو ان کے پاس ڈگریاں تھیں، جو ان کی خصوصیات تھیں، وہ پاکستان کی چند جو ہے وہ پروفیسرز میں ہوا کرتی ہیں۔ تو انہیں 2018 کو 13 جنوری کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 40 سال انہوں نے جامعہ کراچی میں اپنے فرائض انجام دیے۔ 40 سال میں انہوں نے لاکھوں جو شاگرد تھے ان کو جو ہے لیکچر دیتے رہے، لاکھوں شاگردوں کو انہوں نے لیکچر دیا، اور لاکھوں لوگ جو تھے ان کی علم سے جو ہے فیضیاب ہوئے تھے۔ آخر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد متحدہ قومی موومنٹ 90 کو جوائن کیا تھا، اور جب انہوں نے محسوس کیا، اچھا وہ کامریڈ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور پھر جنرل ضیاء کے دور میں بھی انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ غریب متوسط طبقے کے لوگوں کے حقوق کی بات کی، جدوجہد کی، خواہ مارشاء اللہ کا دور ہو یا جمہوری دور ہو، ہر دور میں ان کی جدوجہد جاری رہی۔ ان کے لیکچر، ان کی جو تعلیمات تھی وہ ظلم اور بربریت کے خلاف تھی، اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھی ہیں اور ہر مظلوم کا وہ ساتھ دیتے ہیں، تو جناب پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ جوائن کی تھی، اور الطاف حسین کے وہ بازو بنے تھے۔ اگرچہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب جو تھے وہ پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ الطاف حسین چونکہ جو الطاف حسین کا فلسفہ ہے، یا جو الطاف حسین کی جدوجہد ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، اس کی جدوجہد تو وہ ایک طویل عرصے سے کرتے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کا بازو اس وقت مضبوط کیا جائے، ان کے جو تحریک کو مضبوط کیا جائے۔ تو انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، اور پھر ان کی طویل جدوجہد اور جو تفصیلات متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے بتائے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ہمارے اداروں نے اٹھایا تھا، کس طرح سے کوشش کی گئی کہ ان کو کسی طرح سے روکا جائے اس تحریک میں شامل ہونے سے، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو روکا جائے۔ لیکن چونکہ ایک وہ اصولی آدمی تھے اور ماضی میں بھی کئی مرتبہ وہ گرفتاریاں دے چکے تھے، وہ اپنی ایکٹیویٹیز سے باز نہیں آئے، اور پھر انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک رات 6 ماہ وہ گرفتار رہے، جیل میں رہے، اس کے بعد پھر انہیں دوبارہ اغوا کیا گیا، اور پھر جب دوبارہ اغوا کیا گیا تو ان کی جو تھی وہ ڈیڈ باڈی ملی ریڈی گوٹ سے، اور تشدد کے نشانات تھے۔ ان کے لیے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ تو ان کی
جو ہے وہ 8ویں جو ہے برسی منائی گئی تھی، اور برسی کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ کے 90 کے جو وفا پرست ساتھی ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پر ان کی جو ہے ان کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی بھی کی، اور کوارڈینیشن کمیٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کی قبر پر جا کر جو ہے وہ فاتحہ پڑھی، پھول بھی چڑھائے، اس کے علاوہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی مومنٹ کے بانی جناب الطاف حسین صاحب نے بھی اپنی فکری نشست میں ان کی قربانیوں کو سراہا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وفا اسے کہتے ہیں، اور جو جن لوگوں نے ہم سے غداری کی ان کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو اب ہمارے اس تحریک کا حصہ ہیں، ان کے لیے وہ مثال تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے غداروں نے جو ہے وہ بہت سے مرات لی، ایم این اے بنائے گئے، ایم پی اے بنے، سینیٹر بنے، میئر بنے، لیکن حسن ظفر عارف صاحب جو تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے الطاف حسین سے بھی وفا کی، اور تحریک کے بھی وہ وفادار رہے۔ تو ان کے لیے ایک بہت جو ہے وہ ایک نشست ہوئی باقاعدہ، اس میں جو ہے ان کے لیے دعا کی گئی، اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ہزاروں قطار ہوتے ہوئے ان کی شہادت پر جو ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اور تمام لوگوں کو ان کی جو خصوصیات تھیں یا جو ان میں تحریک کے حوالے سے جذبہ تھا وہ اپنے کارکنان تک پہنچایا۔ تو یہ تھی حسن ظفر عارف صاحب کے حوالے سے جو کل تقاریب ہوئی ہیں ملک بھر میں یا لندن میں، جو الطاف حسین صاحب کی رہائش گاہ پر تک جو قرآن خوانی ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا ایک ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں اور انتہائی قابل احترام ہیں، جناب امداد سمرو صاحب۔ امداد سمرو صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے جو ان کا دورہ تھا کراچی کا، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ولاگ کیا۔ ویسے تو انہوں نے کئی کیے، لیکن آج میں ان کو سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک ولاگ کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب کراچی تشریف لائے تھے، تو ان کا مین مقصد تھا کہ 8 فروری کو ہڑتال کو کامیاب کس طرح کیا جائے۔ تو انہوں نے مختلف پاکستان کے مختلف جو شہر تھے یا صوبے تھے ان کے متعلق انہوں نے پوری تفصیلات بتائیں، اور پھر آخر میں انہوں نے کراچی کے متعلق کہا کہ کراچی میں جو ہڑتال ہے وہ کس طرح سے کرائی جا سکتی ہے، اور وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں پھر انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی جو شہادت تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ذکر کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق جو تھے ان کو شہید کیا گیا لندن میں، لیکن کراچی کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی تھی، پورے کراچی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی شہادت ہوئی لندن میں، اور ان کی جب ڈیڈ باڈی آئی تو پورا کراچی واقعی سوگوار تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کراچی جو تھا لوگوں نے اپنے طور پر تمام جو تھے بازار بھی بند تھے، نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد میں بھی، سندھ کے شہری علاقے جہاں بھی متحدہ قومی مومنٹ کے وفا پرست کارکنان ہیں ان تمام جگہوں پر سوگ تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی، قرآن خوانی بھی کی گئی ڈاکٹر عمران فاروق کے لیے۔ لیکن ایسا کہیں نہیں تھا کہ کوئی کراچی شہر کو جلا دیا گیا ہو یا کہیں اس قسم کی کوئی واقعہ ہوا وہ تو اس دور کے اگر اخبارات اٹھا کے دیکھیں اور ٹی وی چینلز کی فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا امداد سمرو صاحب کی اس دن کوئی کہیں جلاؤ گھراؤ کی کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں البتہ 27 دسمبر کا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت 27 دسمبر کو راولپنڈی میں ہوئی تھی، اور راولپنڈی میں شہادت ہوئی تھی۔ پورا صوبہ جو تھا پنجاب بھی پرامن تھا، خیبر پختونخوا بھی پرامن تھا، بلوچستان بھی پرامن تھا، لیکن پورے سندھ کے شہری علاقوں کو جلا دیا گیا تھا۔ یہ اربوں روپے کی پراپرٹیاں، اربوں روپے کی گاڑیاں، اربوں روپے کی ٹیکسٹائل ملیں، فیکٹریز، لوگوں کو اغوا کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، سینکڑوں کی تعداد میں وہ خواتین جو فیکٹریوں میں کام کرتی تھی آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ وارداتیں اس وقت ہوئی تھی، یہ شاید آپ بھول رہے ہیں، یہ واردات اس وقت ہوئی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو پنڈی میں شہید کیا گیا تھا، اس کے رد عمل سندھ میں ہوا تھا۔ اور سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جو ظلم اور زیادتیاں کی تھی
وہ سندھ کے شہری علاقوں میں کی تھی، اور پورے سندھ کا آج بھی ریکارڈ موجود ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت پر اس قسم کا ایک بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ شاہ صاحب، سمرو صاحب، آپ اگر پوچھنا چاہیں تو میں اس وقت جب یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو میں اس وقت سکھر میں تھا، اور اس وقت جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب ضلع سکھر کے ناظم تھے۔ کس طرح سے سکھر میں لوٹ مار کی گئی تھی، دکانوں کو جلایا گیا تھا، فیکٹریوں کو آگ لگائی گئی تھی، اور پھر ضلع ناظم کی حیثیت سے ہم ناصر شاہ صاحب کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں گئے تھے جہاں مہاجر اور پنجابی بولنے والوں کی آبادی تھی، اور جب وہاں ہم پہنچے تو ان متاثرین نے یہ بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو اب یہ 27 دسمبر کو ہوا ہے، اور 27، 28 اور 29 دسمبر کو۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان متاثرین کا، کہ 1947 میں جب ہم نے ہجرت کی تھی تو کبھی ہندوؤں اور سکھوں نے بھی ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر جیلوں نے کیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نہ صرف وہ اردو بولنے والی فیملیز کے خلاف یا پنجابی فیملیز کے خلاف ہوا تھا، نان لوکلز کے ساتھ جو جو دوسری قومیں تھی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیاسی مخالفین تھے ان کے گھروں کو بھی جلایا گیا تھا۔ ناصر شاہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں اس وقت، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کے گھر پر بھی حملہ ہوا تھا، ان کی گاڑی کو بھی جلایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں حاجی تاج شیخ صاحب کی پمپوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ناصر شاہ از خود جو تھے انہوں نے پوچھے ان سے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی، کتنے جیلوں کی FIR کٹوائی تھی، جس میں مجھے ایک ان کے سخت مخالف تھے روڑی میں نسیم عباس شاہ جو اس وقت ناظم بھی ہیں، ان کے خلاف FIR کٹوائی گئی تھی۔ اور سرکٹ ہاؤس سکر میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں یہی صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب جو تھے اس وقت کی ضلع انتظامیہ SP اور DCO شفیق کھوسو صاحب پر وہ یہ پریشرائز کر رہے تھے کہ خورشید شاہ جو رکن قومی اسمبلی کے امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق وفاقی وزیر رہے، کہ ناصر خورشید شاہ کے خلاف بھی FIR درج کی جائے۔ تو بڑے بڑے لوگوں کے خلاف اس وقت ناصر شاہ صاحب نے از خود، جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنما تھے، ان کے خلاف FIR درج کروائی تھی، اور ناصر شاہ اس وقت ضلعی ناظم تھے۔ تو یہ جو گواہی ہے، یہ جو حالات تھے جس قسم کے 27، 28 اور 29 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، اس کی گواہی ناصر شاہ صاحب خود دیں گے، اس لیے کہ ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے، اور یہ جو اجلاس منعقد ہوا تھا سرکٹ ہاؤس میں، اس اجلاس کا میں بھی حصہ تھا۔ تو ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ شہر کراچی جلا دیا گیا تھا، آپ کا غالباً حافظہ کمزور ہے۔ وہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا تھا وہ ہوا تھا 27 دسمبر 2007 کو، جس میں پورا کراچی نہیں، پورا سندھ جلا دیا تھا، اور جو ہمارے جو سندھی بھائی تھے، مخالفین تھے پیپلز پارٹی کے نظریاتی مخالفین، ان کے گھروں کو جلایا گیا تھا، ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو نقصانات ہوئے تھے ان کے، وہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کو باعزت طور پر ایئرپورٹ سے لایا گیا تھا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے اس وقت ان کی ڈیڈ باڈی وصول کی تھی، اور باعزت طریقے سے، اگرچہ یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ اس وقت شہر کراچی میں ہڑتال ضرور تھی، لیکن کہیں جلاؤ گھراؤ نہیں تھا، جس طرح سے 27 دسمبر کے بعد 3 روز تک سندھ میں لوٹ مار اور جلاؤ گھراؤ ہوتا رہا، اس کا ذکر آپ نے کبھی بھی نہیں کیا، نہ تو اس کے نقصانات کا آپ نے کبھی کہا کہ اتنا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، پھر آج آپ نے جو فرمایا کہ آج کے ولاگ میں آپ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو سینٹرل کمیٹی کا اجلاس تھا یا CC کا اجلاس تھا کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، جو شرائط رکھی ہیں وفاق سے، وہ اپنے طور پر درست ہوں گی، لیکن انہوں نے جو دانش اسکول کے حوالے سے اپنی وضاحت پیش کی ہے کہ دانش اسکول سندھ حکومت جو ہے ان کو پیسے دیے جائیں ان کی نگرانی میں، یا ان کی مرضی کے مطابق تعمیر کیے جائیں۔ بے شک سندھ حکومت جو ہے وہ دانش اسکول تعمیر کرے، لیکن ادائیگی، ٹینڈر اور تمام جو معاملات ہیں وہ وفاق کے ہاتھ سے ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ کے یہاں اس قدر کرپشن ہے کہ 5000 اسکول سندھ میں اس وقت بند ہیں۔
17 سال آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکے، لیکن وہ تمام کے تمام اسکول اب نہیں کھولے گئے۔ 40 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی خبریں اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چل رہی ہیں، اور جو صورتحال ہے سندھ میں تعلیم کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت صوبہ سندھ میں کراچی سے لے کر ڈیرکی تک جو تعلیم ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 17 سالوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ آپ دانش اسکول بے شک کراچی حیدرآباد میں نہ بنوائیں، اندرون سندھ میں کسی اچھی جگہ پر، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں، لیکن اگر وفاق آپ کو دانش اسکول بنا کر دے رہا ہے تو اس میں آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک آپ نے ذکر کیا موٹر وے کا، تو موٹر وے میں تو پچھلے دنوں جو کوشش کی تھی وفاق نے، اس میں جو کرپشن سامنے آئی، ڈی سی جو تھے مٹیاری کے وہ گرفتار ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مبینہ طور پر مشیر اس کرپشن میں شامل تھا، رکن قومی اسمبلی اس میں شامل تھا۔ اب جب وفاق کام کرنے کے لیے آتی ہے تو پھر بہت بڑی کرپشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور 17 سال میں کبھی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے کہ وہ سندھ میں کوئی موٹر وے کے حوالے سے کوئی اسٹرائک کریں، کوئی احتجاج کریں۔ محض بیانات تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مطالبات کرتی رہتی ہے، لیکن کبھی کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا۔ جس طرح سے کینالز کے حوالے سے سندھ کے لوگ نکلے تھے، اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو احتجاج کرنا چاہیے موٹر وے کے حوالے سے، تو اسی صورت میں موٹر وے جو ہے تعمیر ہو سکتا ہے۔ تو امداد سومرو صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ جو حقائق تھے وہ میں نے پیش کی ہیں، اور اس حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ایجوکیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ایک میں مکمل ولاگ کروں گا، اس میں تمام آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اب آخر میں ناظرین میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک جو بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی تھی، اور آگ لگنے کی وجہ سے 25 سے 30 لوگ اس میں جل گئے تھے، اور بالکل وہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ ایک ویڈیو جو ہے میرے پاس آئی ہے، اور اس ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص نے وہ جو لوگ جل گئے تھے یا جو زخمی تھے ان کے حوالے سے مبینہ طور پر 7 کروڑ روپے جو ہیں وہ ان کو۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جب ہم نے سارے مسئلے کو اٹھایا تو مالکان کچھ پیسے دینے کو تیار ہوئے، تو ایم کیو ایم کے لوگوں نے ان سے 7 کروڑ روپیہ لیا، جس کا جی آئی ٹی میں بھی ذکر ہے۔ اور وہ 7 کروڑ روپیہ ایک ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں جو ہمارے جو یہاں پہ میئر تھے، ان کی پارٹی جو تھی پہلے پاک سرزمین پارٹی، اس کے جنرل سیکریٹری تھے۔ اچھا، انہوں نے وہ کہا کہ ہم یہ پیسے لوگوں میں بانٹیں گے، اور وہ پیسے لے کے اس میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے لطیف آباد میں جا کے ایک بنگلو خریدا اپنے لے پالک بیٹے کے نام پر، وہ ہے۔ اور لیکن یہ کہ کتنے پیسے لیے تھے انہوں نے؟ 7 کروڑ روپے۔ 7 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، تو کسی نے کچھ نہیں کہا اس سے۔ بات یہ کہ اگر آپ کے گڈ بک میں آ گیا تو، اور جب تک وہ دھل چکے تھے نا، وہ شو کیا ہے جو کوثر نیازی کا ایک شعر ہے، تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ مطلب آپ کی زلف میں آئی تو وہ حسن ہے، اور ورنہ وہ تیرگی ہے۔ تو اس ملک کے اندر یہ بہت افسوسناک، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ٹیکسٹائل گارمنٹ کا صنعتی آگ لگنے کا حادثہ تھا۔ دیے گئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک بنگلہ خریدا تھا حیدرآباد لطیف آباد میں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو وہ کون شخصیت ہے، یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس شخص کا اشارہ کس جانب ہے، یہ بھی آپ جو غور سے دیکھیے گا۔ اور اس حوالے سے میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی سانحہ بلدیہ کے حوالے سے کوئی بھی معلومات رکھتے ہیں وہ میرے نمبر پر مجھے رابطہ کریں، مجھ سے بات کریں، کیونکہ میں ایک بڑی تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے جا رہا ہوں، تاکہ دودھ اور پانی کا جو مثال دی جاتی ہے، دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ تو میرا نمبر ہے 0300 310 2798۔ ایک مرتبہ پھر میں دہراؤں گا، 0300 310 2798۔ بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے جو بھی جس دوست کے پاس بھی معلومات ہو وہ مجھے ضرور فراہم کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، سندھ کو سلامت رکھے، اور پاکستان اسی طرح سے ترقی و کامرانی کی طرف گامزن رہے۔ پاکستان زندہ باد۔